بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا قوم سمود کے بارے میں۔ قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی سب سے لمبی ترین قوم تھی۔ ان جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ان کے بعد۔ اللہ نے ان جیسی کسی قوم کو پیدا نہیں فرمایا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے، جو قوم عاد کے بعد دنیا کی سب سے پہلی طاقت اور عظیم قوم تھی۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ وہ قوم تھی جسے ہم قوم سمود کہتے ہیں۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے تھی۔ یہ دنیا کی دوسری طاقتور تاریخ قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی، جسے قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ نہ ہی یہ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے پاؤں کمزور ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر بھی کبھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی دنیا میں اپنا سر و سوخ پیدا کیا۔ ایسی شاندار قوم جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو عذاب نازل فرمایا، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستوں، اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتی تھی اور اس کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھر بلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ ان کے عالی شان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن دوستوں، غرور کے نشے میں جو بھی آتا ہے وہ چور چور ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بھول بیٹھے کہ کچھ عرصے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی گناہوں کی وجہ سے ان کی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ پھر دوستوں، اس دنیا کی طاقت اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کیا۔ قوم کے سردار حضرت صالح سے کہنے لگے، آج تک جو بھی نبی آیا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح نے ان سرداروں سے پوچھا، آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہیں؟ تو ان سرداروں نے کہا، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو حاملہ ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کے ماں باپ نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت صالح نے ان کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے سامنے اسی پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اسی وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اسی اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا اور اس کے باوجود بھی دودھ وہاں پر موجود تھا۔ چنانچہ قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ بت پرست سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم نے وہ معجزہ دیکھنے کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا
اور اسی طرح اپنے کفر اور شرک پر قائم رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح کو اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں آئے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کی کھیتوں میں پورا دن چرنے لگا اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے تھے، اور یہ ماجرا دیکھ کر قوم نے حضرت صالح سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح چشمے کے پانی کو تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر کیا اور دوسرا قوم سمود کے لیے مقرر ہوا۔ پیارے دوستوں، پانی پیتی جس دن اونٹنی دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ اور حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کا پانی پینے کا دن ہے اور ایک معین دن تمہارا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستوں، چند ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح کی اس اونٹنی کو جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں جس کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح کی اونٹنی کو مارنے کے بدلے اپنی دونوں بیٹوں کا انعام رکھا، اور اس نے اپنی قوم کے ایک نوجوان کو لالچ دیا کہ اگر تم حضرت صالح کی اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں تمہیں دے دوں گی۔ یہ سن کر کچھ نوجوان اس عورت کے جال میں آ گئے۔ اس بدنام عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو بھی حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواریاں بیٹیوں کا نکاح اس سے کر دوں گی۔ اس اعلان کو سن کر قوم کے 2 نوجوان جن کا نام مصطفیٰ تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح سے کہنے لگے پر وہ عذاب لے آؤ جس سے اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت صالح کو جب اونٹنی کے قتل کی خبر ملی تو آپ بہت پریشان ہوئے اور رونے لگے۔ پھر اس بدبخت قوم نے حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، جسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے منہ موڑ لیا اور کہنے لگے صالح وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پکارا تو حضرت صالح نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس قوم کے نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ حضرت افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے، صالح کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور جب حضرت صالح کا انتظار کرنے لگے کہ جب وہ یہاں سے گزریں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش نازل ہوئی جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 ہلاک ہو گئے۔ صبح جب پوری قوم نے ان 9 افراد کی لاشیں دیکھی تو حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی میں مگن رہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مزید بڑھنے لگے۔ پھر جب حضرت صالح کی قوم ہدایت کو قبول نہ کر سکی تو حضرت صالح نے فرمایا تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، جتنی چاہو عیاشی کر لو۔
شراب نوشی کر لو اور اپنی زندگیاں گزار لو۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہوگا، جس سے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالحہ نے فرمایا 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس بے شرم قوم نے حضرت صالحہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ قوم کے لوگ حضرت صالحہ سے کہنے لگے، اچھا بتاؤ، یہ 3 دن ہم شراب میں گزاریں یا شہباب میں؟ تو حضرت صالحہ نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالحہ کے کہنے کے مطابق پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو پڑ گئے، اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے کالے چہرے دیکھے تو وہ خوف زدہ ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، پتہ نہیں کیسا دردناک عذاب ہم پر نازل ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہمیں کس قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر آسمانوں سے ایک ایسی چیخ نکلی جس کی آواز سے قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور ان کے دل سینے سے باہر آنے لگے، اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں جو جہاں تھا وہیں گر گیا، اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست زلزلہ بھیجا، جس سے زلزلے کی وجہ سے ان کے گھر ان کے اوپر ہی گر گئے، جسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالحہ کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا طاقت اور زبردست ہے۔ اس طرح کی تباہی اور بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس نافرمان قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل فرمایا گیا، اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے گھروں کے نشانات کو بھی آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ قوم سمود کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ اللہ ہماری ایمان کو مضبوط رکھے۔ اللہ حافظ۔